یہ وہ خاندان ہے جہاں سے خیرات ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کافروں کو یقین ہے، کافروں کو یقین ہے کہ محمد رسول اللہ کا خاندان خیرات بانٹنے والا ہے، اور جس کو اللہ نے فرمایا نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ پوچھو لوگوں سے وہ ہاتھ کون سا ہے جو رب کہتا ہے میرے ہاتھ میں خیر ہے؟ سبحان اللہ۔ اونچا بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زور سے بولے سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ۔ میں بتاتا ہوں خیر والا ہاتھ کون سا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ میں عزت دینے والا ہوں، تو ذلت دینے والا ہے۔ جوہلا ابن جوہلا ترجمہ کرتے ہیں اللہ عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ذلیل کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ نے تو عزت دی ہے کہ انسان کو انسان بنایا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ دیکھو چرند بنے، پرند بنے، حیوان بنے، اشرات بنی، نباتات بنی، جو کچھ بھی خلق ہوا انسان کے لیے بنایا، انسان کے لیے۔ پہلے رسالت مآب کے لیے بنا، پھر ان کی وجہ سے انسان کو یہ عزت ملی کہ درخت ہے تو انسانوں کے لیے، پتھر، جو کچھ بھی جس کو آپ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، یہ ساری نعمتیں میرے مصطفیٰ کے نالین کا صدقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی امت میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اس انعام سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ عزتوں والے رسول کا تعلق مضبوط بناؤ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ خیر اللہ نے کہا میرے ہاتھ میں ہے، میں عزت دینے والا۔ اللہ نے کہا میں عزت دینے والا، میں عزت دینے والا، تو ذلیل ہونے والا، تو ذلیل ہونے والا، تو خود ذلیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے رائے بتائی ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے دنیا میں بھیج کر دو رائے دے دی، ایک دائیں جانب جاتی ہے، ایک بائیں جانب جاتی ہے۔ بائیں جانب جانے والا اللہ سے تکرار نہیں کر سکتا۔ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ مارنے والا، ریپ کرنے والا، ہر برا کام کرنے والا اللہ سے شکایت نہیں کر سکتا کہ یا اللہ یہ تو نے مجھے اس کام پہ لگایا۔ یہ اختیار ہے، جزوی اختیار ہے، کلی نہیں ہے۔ اگر کلی کی طرف مطالعہ کیا جائے نا، کلی کی طرف توجہ کی جائے تو اللہ نے کچھ ہستیاں ایسی رکھی ہیں کہ جن کو وہ اگر اندھیروں میں بھی ہو تو پروردگار ان کو نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی تھے، پرورش حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی فرعون کے پاس ہوتی ہے۔ فرعون تھا اندھیرا، سیاہی، تاریکی، گمراہی، بددینی، تو اللہ نے وہاں سے موسیٰ کے نور کو نکال کر باہر لے آیا۔ سبحان اللہ۔ ہر زمانے میں پروردگار نے بتایا کہ میں چنگی چیزوں کو نکال لیتا ہوں، غلاظت کو اٹھا کے غلاظت میں پھینکتا ہوں۔ بندہ خود پلید ہو اور رب سے کہے میں پلید کیوں؟ بھئی پاک ہو۔ اب کیسے میں آپ کو سمجھاؤں؟ ایک بندہ کتے کو نہلا رہا ہے، کتے کو نہلا رہا ہے کہ کتا پاک ہو جائے گا۔ بتائیں کتا پاک ہو جائے گا؟
کو نہلایا ہے، صابن لگایا ہے، شیمپو لگایا ہے، کتے کو بھی نہلایا ہے نا مستعمل پانی سے، اگر اسی پانی کے اندر اس کتے والا پانی گیا ہوا ہے، بے شک صابن والا پانی تھا، وہ مستعمل بھی غیر مستعمل ہو گیا اور وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا اور جو دھونے والا وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ تو پاک کو پاک پاک کرتا ہے، جو خود پاک ہو وہ پاک کو پاک کر سکتا ہے۔ کیسے پاک ہو؟ ہم انسان ہیں، آئے ہیں تو پلیت آئے، گندے، اس لیے نہلایا جاتا ہے، جا رہے ہیں گندے، اسی لیے نہلایا جاتا ہے۔ بولو بھائی سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ آئے تھے پلیت تھے، جا رہے تھے پلیت تھے، اب پوچھ شہید آیا تھا تو نہلایا تھا، پلیت تھا، لیکن جب شہید جا رہا تھا نہلایا نہیں کیونکہ پاک ہو کے گیا ہے۔ ایک شہید کی اتنی شان ہے، ایک شہید کا اتنا مرتبہ ہے کہ شہید کو خون میں ہی مدفن کر دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے۔ تو سن، جو گھرانہ اللہ نے تجھے اور مجھے دیا ہے، میں کہہ رہا تھا انسان کو دنیا میں نقائص سے بھر کر بھیجا، نقشی نقش تھے، لیکن خاتم النبیین کا گھرانہ